سامعین محترم، حاضرین مجلس، قرآن مجید کے دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات دو طریقوں سے بیان کی ہے۔ پہلا مقام وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی انعام ملتا ہے، آخرت میں وہی اجر ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی، جس کے لیے اس نے سٹرگل کی، اپنا وقت، مال، توانائی کچھ نہ کچھ خرچ کیا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی تمام کوششوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کی ہر کوشش کا پورا اجر اور پورا انعام اس کو دیا جائے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے اسی بات کو ایک ہی آیت میں مکمل کر دیا۔ سورۃ المدثر میں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں گروی ہوتا ہے، گرفتار ہوتا ہے۔ جیسے کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے کہ میں آپ کو یہ مطلوبہ چیز ادا کر دوں گا تو یہ گروی رکھی چیز واپس لے لوں گا، اسی طرح انسان اللہ کے ہاں گرفتار ہے، بندھا ہوا ہے۔ اعمال صالحہ پیش کرے گا تو جان چھوٹ جائے گی، وگرنہ گرفتار ہی رہے گا، بندھا ہی رہے گا۔ تو ان دو مقامات پر ایک بات تو کھل کے سامنے آ گئی کہ انسان آخرت میں کامیابی کی منازل، آخرت میں سرخروئی اسی صورت میں حاصل کر سکتا ہے کہ جو دنیا کے اندر نیک اور صالح اعمال کر کے گیا ہوگا۔ تو جتنے اعمال صالحہ ہوں گے اتنا ریوارڈ ملے گا، اتنا انعام ملے گا۔ لیکن کچھ ایکسیپشن بھی ہیں، کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کرامن کاتبین کی چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے جو نامہ اعمال کے رجسٹر تھے، فرشتے پل پل لکھ رہے تھے، وہ بند ہو جاتے۔ اب کوئی نیکی، کوئی گناہ اس کا نہیں لکھا جائے گا، کوئی حرکت و نقل نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ وہ مر چکا۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا اجر پہنچتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، پہلی چیز صدقہ جاریہ، جس کی وضاحت ہم ابھی کرتے ہیں۔ دوسری چیز او ولد صالح یدعو له، نیک اور صالح اس کی اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے مغفرت کی۔ تیسری چیز او علم ينتفع به، کوئی علم نافع
اس کو دنیا میں کوئی علم آتا تھا، کسی کو سکھا گیا، اس کو اجر پہنچتا رہے گا۔ یہ 3 صورتیں استثنائی صورتیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی اور ان جیسی دیگر احادیث کو جمع کیا جائے تو جو میں نے پہلے حکم بیان کیا تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے اعمال منقطع، کوئی نیکی کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اب اس حکم سے کچھ استثنائی صورتیں نکلتی ہیں۔ وہ 2 صورتیں میت کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی اجر اس کو پہنچتا رہے گا، 2 صورتیں۔ ایک کا نام ہے صدقہ جاریہ اور ایک کا نام ہے ایصال ثواب۔ یہ 2 صورتیں بڑے کامن ورڈز ہیں، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، ایک ایصال ثواب۔ اب اکثر بیان کرنے والے اسی کے، میری طرف توجہ کر کے اللہ آپ کو جزا دیجیے، ایک صدقہ جاریہ ایک ایصال ثواب، اکثر لوگ بیان کرتے ہوئے یہ ایک ہی چیز بیان کر دیتے، حالانکہ یہ ایک چیز نہیں ہے، دونوں میں بڑا گہرا فرق ہے، بڑا بنیادی فرق ہے، جس کی وضاحت آج کے خطبے میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صدقہ جاریہ، اس کی اپنی صورتیں، ایک ایصال ثواب، اس کی اپنی صورتیں۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی میت کو اجر پہنچتا رہتا ہے۔ تو چلیے ان دونوں صورتوں کو یکے بعد دیگرے بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت میں بیان کروں گا صدقہ جاریہ، کہ نبی علیہ السلام نے جو صدقہ جاریہ کے پہلو اور نکات بیان کیے ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور پھر ایصال ثواب، کہ میں اپنے مرے ہوئے فوت شدگان کو اجر کیسے پہنچا سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، وہ ایصال ثواب کی الگ صورتیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے صدقہ جاریہ، آن گوئنگ چیریٹی، کہ جس کا اجر جاری ہے، مسلسل اجر مل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اسی کی چھوٹی سی مثال لیں، آپ کے پاس ایک پلاٹ تھا، آپ نے وہ بیچ دیا، پروفٹ کما لی، اب وہ پروفٹ ایک ہی دفعہ آپ کے حصے میں آ گئی، مل گئی، دیٹس اٹ۔ لیکن اگر آپ اسی پلاٹ پہ کوئی 1-2 دکانیں بنا دیتے یا کوئی گھر بنا دیتے اور رینٹ پہ چڑھا دیتے، اب وہ ماہانہ رینٹ آپ کو آتا رہے گا، آپ دنیا سے چلے بھی گئے تو آپ کی اولاد کو وہ رینٹ آتا رہے گا۔ دونوں میں فرق ہے، ایک صدقہ اور ایک صدقہ جاریہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ جاریہ کی صورتیں بیان کی ہیں، 2 حدیثیں نبی علیہ السلام کی، ایک سنن ابن ماجہ کی 242 اور ایک صحیح الجامع کی حدیث، ان 2 حدیثوں کو جب میں ملاتا ہوں تو 8 صورتیں نکلتی ہیں صدقہ جاریہ کی، 8 صورتیں، ایک ایک کر کے ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت نبی علیہ السلام نے فرمایا علما علمہ، پہلی صورت اور بڑی پیاری اور بنیادی، کہ اس بندے کے پاس کوئی علم تھا، کسی کو سکھا گیا، اب اس علم سے لوگ جب تک نفع لیتے رہیں گے اس کو اجر پہنچتا رہے گا۔ آپ کسی بچے کو سورۃ الفاتحہ سکھا دیتے ہیں، گھر میں اپنا پوتا ہے، اپنا بیٹا ہے، آپ اس کو پکڑتے ایک دن قریب کرتے، سورۃ الفاتحہ سکھا دی، اب آپ تو دنیا سے چلے گئے، وہ روزانہ نماز پڑھتا ہے اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا آپ کو اجر پہنچتا رہے گا۔ آپ نے آیت الکرسی یاد کرا دی، جو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، جو صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے، وہ پڑھتا رہے گا، آپ کو اجر پہنچتا رہے گا۔ یہ علم سب سے پہلے سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو۔ حضرت نقطہ نوٹ کیجئے، صحابہ نے سکھایا تابعین کو،
تابعین نے آگے تبو تابعین کو، اور پھر ان سے آگے چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ آج ہم پڑھا رہے ہیں، اور ہمارا اجر ہمارے استادوں کو، ان کا اجر ان کے استادوں کو، چلتے چلتے تبو تابعین کو، تابعین کو، اور یہ ساری امت کا اجر پہنچ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایویں تو نہیں اللہ نے کہا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے نبی آپ کو ہم نے اجر دیا ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہی ہے، یہ اجر آپ کو پہنچ رہا ہے۔ تو یہ پہلی صورت علماً علمہ، آپ کے پاس کوئی علم تھا، آپ نے اس کو سکھا دیا۔ جیسے آج بھی بڑی بڑی بزنس کمپنیز ہوتی ہیں یا ایسی اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں کہ اگر آپ ایک بندہ رجسٹر کرتے ہیں ان کی کمپنی میں، یا ایک بندے کو ایک اکاؤنٹ لاگ ان کرواتے ہیں، تو آپ کو منتھلی پے کرتے ہیں، وہ ارننگ ہوتی ہے آپ کو۔ جتنی آپ ان کی کمپنی میں بندے رجسٹر کرواتے جائیں گے، جتنے اکاؤنٹس جو ہیں لاگ ان کرواتے جائیں گے، آپ کو منتھلی وہ پے کریں گے آپ کو۔ تو اسی طرح دین ہے نا، جتنے بندوں کو آپ دین سکھاتے جاؤ گے، اللہ اتنا منتھلی تمہارا اجر لکھتے جائیں گے۔ یہ اجر کی ملیں اللہ لگاتے ہیں، اور حالانکہ اسٹرگل کتنی ہے۔ آپ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، صبح و شام کے اذکار کا وقت ہے، آپ ایک تذکیر میسج، ریممبر میسج بنا کے تو آپ واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک شخص جو کہ مصروف تھا، اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے اذکار کرنے شام کے، آپ کا میسج دے کے وہ اذکار کرتا ہے، کتنا اجر ملے گا آپ کو؟ یہ ساری اویئرنیس کی باتیں۔ اگر آپ 1000 لوگوں کو میسج کرتے ہیں اور ان 1000 میں سے چلے 500 آپ کا میسج دیکھ لیتا ہے، 500 میں سے اگر چلے 50 لوگ آپ کے میسج کو سنجیدہ لیتے ہیں، 50 نہیں 5 لوگ ہی آپ کے کہے پہ عمل کر لیتے ہیں، کتنا اجر آپ کو ملے گا؟ 5 بندے آپ کے تحت کام کر رہے ہو نا، اور ان کی ارننگ آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہو، تو پتہ کتنی ارننگ آتی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کی سمجھ آئے کہ اللہ کے پاس جا کے جہاں پہ ایک ایک نیکی کی اتنی قدر ہوگی۔ تو یہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو تو قرآن خود بھی سیکھتا اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ آج تم نماز پڑھ رہے ہو، جمعے پڑھ رہے ہو، یہ تمہارا اجر کس کو پہنچ رہا ہے؟ جس نے تمہیں سکھایا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، جس نے تمہیں سکھایا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں، جس نے تمہیں سکھایا کہ یہ عبادات بجا کے سارا اجر ان کو پہنچ رہا ہے، تمہارے استاد وہ کوئی بھی ہو۔ اسی لیے اگلی بات یہاں نوٹ کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأ، اللہ اس بندے کی جھولی کو رحمتوں سے بھر دے جو میری ایک حدیث سنتا ہے، صرف ایک حدیث، فحافظہا، اس کو یاد کر لیتا ہے، ثم اداہا کما سمعہا، پھر جیسے سنا تھا ویسے آگے بتا دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس کی جھولی کو رحمتوں سے بھر دے۔ کتنا بڑا اجر۔ یہاں ایک اور نقطہ نوٹ کیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی لڑائی کا وقت آیا تو آپ نے کہا کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور ساری رات صحابہ سوچتے رہے کہ کون ہوگا، اور صبح ہوئی سارے امیدوار کاش مجھے مل جائے، کیونکہ ڈگری بہت بڑی ہے نا کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے۔ نبی علیہ السلام نے کہا علی کہاں ہے؟ بلائے ان کو۔ کہا جی ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ کہا نہیں بلاؤ۔ علی تشریف لائے اور آپ نے اپنا لعاب لگایا اور اللہ نے شفا دی، اور کہا اور جھنڈا دیا جہاد کا کہ خیبر کے لیے تم جاؤ گے۔ اور وہ گئے، اور علی جانے سے پہلے یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ جہاد کا جھنڈا دے کے بھیج رہے ہیں، کیا میں اس وقت تک نہ لڑتا رہوں جب تک وہ مسلمان اس طرح نہ بن جائیں جس طرح ہم مسلمان ہیں؟ کہا نہیں، پہلے ان کو جا کے دین کی دعوت دو، پہلے ان کو جا کے دین کی تعلیمات سکھاؤ جو بنیادی تعلیمات ہیں۔ اور آگے آپ نے لفظ پتہ کیا بولے؟ کہا لڑائی تو لڑائی ہوتی ہے،
اگر تم دین کی دعوت جا کے دو گے فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ رَجُلًا بِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، اللہ کی قسم علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پہ آ گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ ایک بندہ بھی تیری وجہ سے ہدایت پہ آ گیا، یہ صدقہ جاریہ۔ علمًا علمہ، وہ علم جو تیرے پاس تھا تو کسی کو سکھا گیا، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور دوسری بات اسی کے ضمن میں، دوسری بات نہیں بلکہ اس پہلے ہی جو صدقہ جاری اسی کے ضمن میں سنیں، نبی اسلام نے فرمایا وہ نشر، جو علم آتا تو نہیں بیچارے کو لیکن علم کی نشر و اشاعت میں مدد کر دیتا ہے، علم کو نشر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ یا ممبر پہ کھڑا ہونے والا کھڑا ہے اور علم کی باتیں بتا رہا ہے، لیکن جس نے یہ ڈائس دیا تھا، یہ مائک دیا تھا، یہ ممبر، یہ نیچے پنکھا، یہ ساری فیسلٹیز جس نے دی، جتنا یہاں کھڑا ہو کے بیان کرنے والے کو اجر مل رہا ہے اتنا یہ ساری چیزیں سپانسر کرنے والے کو بھی پورے کا پورا اجر مل رہا ہے۔ وہ نشر، جو علم کو نشر کرنے میں مدد دیتا ہے، جو دست و بازو بنتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر تو علم کو پھیلا رہا ہے نا، علم کو، اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہے تو بہت بڑا مجاہد ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا جو مجاہد ہوتا ہے نا، جہاد کرتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، وہ جہاد کر کے علاقے فتح کرتا ہے تو علم پھیلا کے لوگوں کے دل فتح کرتے ہیں۔ یہ علم کو پھیلانا اور علم کو لوگوں تک پہنچانا یہ اس قدر پاکیزہ عمل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اجر لکھتا رہے۔ جامع ترمذی کی حدیث یہاں اسی کے ضمن میں کوٹ کرتا چلوں۔ ایک شخص، دو بھائی تھے اور ایک جو ہے وہ کاروبار کرتا، روزی روٹی کماتا، محنت مشقت کرتا تھا، اور دوسرا نبی اسلام کی مجلس میں بیٹھا رہتا اور درس سنتا اور علم سیکھتا، قرآن سیکھتا، حدیث سیکھتا، اور جو کمائی کرتا تو ایک دن شکایت لے کے آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا دن کھپتا رہتا ہوں، کماتا رہتا ہوں، محنت مشقت کرتا ہوں گرمی سردی میں، اور یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، قرآن و حدیث سیکھتا تو سیکھتا ہے لیکن میں اکیلا کماتا ہوں، یہ تھوڑی ہاتھ بڑھا دیا کرے۔ تو نبی اسلام نے جو لفظ بولے سبحان اللہ، آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، کیا بتا اس کی وجہ سے اللہ تیری روزی میں بھی برکتیں ڈال رہا ہوگا کہ تو اس کے تیری کمائی ہوئی روزی سے یہ کھاتا ہے اور تیرے کمائے ہوئے رزق سے کھا کے آ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ کے حدیثیں پڑھتا، قرآن پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تیری جھولی میں برکتیں ڈال رہے ہو۔ لعلک ترزق بہ، یہ ہے من علم علما ونشر، جو علم سیکھتا ہے اور جو نشر و اشاعت میں مددگار بنتا ہے، دونوں اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ دوسرا صدقہ جاری ہے ولدا صالحا يدعو له، ایک شخص نیک اور صالح اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کر کے جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا ذمہ داری ہے، کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس کے کندھے پہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بتا تو اپنے بچوں کو کیسی تربیت دے کے آیا، اپنے بچوں کو کس نہج پہ، کس راہ پہ، کس منہج پہ چھوڑ کے آیا، یہ تجھے سوال کیا جائے گا۔ ولدا صالحا ترکا، نیک اور صالح اولاد چھوڑ کے گیا، اولاد جو بھی عمل کرے گی اس کو اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ آج آپ جمعہ پڑھنے آئے اور یہاں کھڑا ہو کر جمعہ پڑھا رہا ہے، سب کے والدین کو اجر پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے کیسی جو ہے وہ اجر و ثواب کی، زندہ ہوں یا فوت ہو چکے، دونوں صورتوں میں اولاد نیک عمل کر رہی ہے، والدین کو اجر برابر پہنچ رہا ہے۔ یہ ولدن صالحا، یہ نبی اسلام نے فرمایا تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی، ان من اولادکم کسب طیب، تمہاری اولاد تمہاری بہت بڑی کمائی ہے کہ تمہارے لیے بغیر تمہارے کچھ کیے تمہاری اولاد نیک اعمال کر رہی اور اللہ اجر و ثواب لکھ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث، آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع درجۃ العبد، اللہ اپنے بندے کے درجوں کو بلند کرتے، قبر میں نا درجہ بلند ہو گیا، کہتا یا رب ان ھذی، یہ کیسے ہوا، میرا تو کوئی عمل ہی کوئی نہیں، کہا باستغفار ولدک لک،
آج تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کی، اس کی وجہ سے اللہ نے تیرے درجوں کو بلند کر دیا۔ یہ نیک اور صالح اولاد۔ اور ایک حکایت بھی بیان کی جاتی ہے نا، بعض لوگ بیان کر دیتے، ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، مسلسل عذاب ہوئی جا رہا، اور اس کے گھر میں اس کی بیوہ اپنے بچے کو مسجد میں بھیج دیا پڑھنے کے لیے۔ پہلے دن بچہ پڑھنے گیا اور قاری صاحب نے پڑھایا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر اللہ نے اس کا عذاب بند کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا تیرے بچے کی زبان پہ میرا نام آیا تھا، مجھے حیا آئی کہ تجھے عذاب دو۔ یہ نیک اور صالح اولاد یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ انسان کے لیے، اسی لیے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کی نیک اور صالح تربیت کرو۔ تیسری چیز جو صدقہ جاریہ بنتی ہے، مصحفا ورثا، وہ کوئی قرآنی نسخہ وراثت میں چھوڑ گیا، قرآن پڑھتا تھا نا، قرآن رکھا ہوتا ہے نا گھر میں اپنے پڑھنے کے لیے، اب وہ تو فوت ہو گیا، اب اس کا بچہ جو اس کا قرآن پکڑ لیتا کہ میرے ابا کا قرآن تھا، اور وہ اسے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جب تک وہ قرآن اپنے ابا کا قرآن پڑھتا رہے گا اس کو اجر پہنچتا رہے گا۔ آج کل تو اس کی صورتیں مشکل ہے نا، موبائل آ کے سر موبائل میں پڑھ لیتے ہیں، یا اللہ توفیق دے تو قرآن پڑھتے ہیں، وگرنہ ایک اور صورت بھی اس کی بنتی ہے، آپ مسجد میں چند نسخے لے کے رکھوا دیں مسجد قرآن کی، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک اور بھی اس کی صورت بن سکتی ہے، آپ کو پتہ چلا آپ کے محلے میں ایک بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے، قرآن حفظ کر رہا ہے، آپ 1000 کا 500 کا کتنا مہنگا قرآن ہوتا ہے، ایک قرآن آپ خرید کے اور اس کو بڑی اچھے طریقے سے اس کی پیکنگ کر کے گفٹ بنا کے آپ اس کو بچے کو دے دیتے ہیں۔ ایک تو اس بچے کے دل میں آپ کا احترام بڑھے گا، اس کے والدین کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی، اللہ راضی ہوں گے، اور سب سے بڑی بات اس میں وہ بچہ جب تک حفظ کرتا رہے گا تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتے رہیں گے، اللہ رب العزت نیکیاں پہنچتی رہیں گی۔ اور وہ آپ جانتے ہیں جو حفظ کرنے والا ہوتا ہے وہ کوئی 10 منٹ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، 2 گھنٹے مدارس میں چلے جائیں، بیچارے کھانا یا سونا بس یہ چھٹی ہوتی ہے، 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں قرآن، اور ایک ایک آیت کو 20 40 سال پڑھتے ہیں، کیوں؟ زبانی یاد کرنا ہوتا ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور اس نے مکمل قرآن حفظ کر لیا، جتنا اس کو حفظ کرنے پہ اجر ہوگا اللہ تجھے قرآن خرید کے دینے پہ اللہ اتنا اجر دے گا۔ اور وہ ساری زندگی جب تک وہ تراویحیں پڑھاتا رہا، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، اللہ تمہیں اجر دیتے رہیں گے۔ یہ کیسی اللہ رب العزت نے صدقہ جاریہ کی ملنے ہمارے لیے بیان کی کہ تم یہ بالکل سستے سودے اور بڑے بڑے انعامات اللہ نے اس پہ رکھے، مصحفا ورثا۔ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے، ابھی جو آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، دین کی تعلیم جو ہے بالکل میرے پاس نہیں تھی، ابھی جامعہ میں ایڈمیشن بھی نہیں ہوا تھا، تو کسی نے مجھے اذکار کارڈ دیا، یہ اذکار کارڈ ہوتے ہیں، ایک دوست ہے اس نے کارڈ دی کہ آپ پڑھا کریں، تو وہ اذکار ہم نے پڑھنا شروع کیے، زبانی یاد نہیں تھی، اوپر سے دیکھ پڑھتے تھے صبح و شام، اور رفتہ رفتہ وہ زبانی یاد ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ اس کارڈ کی ضرورت نہ رہی، اور آج تک وہ زبانی چل رہے ہیں صبح و شام کے اذکار، تو سوچتا ہوں جس نے وہ کارڈ دیا تھا اور وہاں سے زبانی یاد ہوئے، آج تک اس کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ کیسی خوبصورتی اور کیسی پاکیزگی بیان کی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسری چیز مصحفا ورثا، اور چوتھی چیز مسجدن بنا، جو شخص مسجد بناتا ہے، مسجد، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد بنائے اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور پوری مسجد نہیں ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث میں تو بات ہی ختم ہو گئی، کہا کا مفحص قطات او اصغر، ایک کبوتر بیٹھنے کے لیے جتنی جگہ گھیرتا ہے اتنی جگہ کا یا اتنے ساز و سامان کا تو مسجد کے لیے بندوبست کر دینا، اور کہا او اصغر، یہ اس سے بھی تھوڑی تو مسجد کے لیے بندوبست کر دے، اللہ جنت میں تیرا پورا ہی گھر بنائیں گے۔ اور یہاں ایک نکتے کی بات سن لو، آپ کا اس ویلنشیا میں گھر ہے اور آپ جو ہے وہ گیٹ، مین گیٹ سے انٹر ہونے لگے تو کوئی بھی آپ کو روکنے لگے کہاں جا رہے بھی، میں کہا میرا گھر ہے وہاں پہ ویلنشیا میں، تو آپ کو کوئی روک سکتا ہے ویلنشیا میں انٹر ہونے کے لیے؟ نہیں، کہ میرا گھر ہے۔ تو سر جنت میں آپ کا گھر بن گیا تو جنت میں آپ کو روکے گا کون؟
آپ کہیں گے میرا گھر ہے جنت میں، آپ کو کون روکے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ من بنا مسجد للہ، جو مسجد بنائے اللہ کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خوبصورت باتیں بیان کی، یہ تو مسجد بنانے والے ہیں۔ اور جو بندہ صرف اتنا کام کرے کہ 5 وقت مسجد میں آئے، نماز پڑھ کے چلا جائے، اس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ دیں گے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، صرف آتا ہے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ جو مسجد بنا رہا ہے اور مسجد کو آباد کر رہا ہے، اس کا کتنا اجر ہوگا۔ اور قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے اَيْنَ جِيرَانِي، اَيْنَ جِيرَانِي، میرے گوانڈی کتنے نے، میرے ہمسائے کہاں پہ؟ اور جبریل کہیں گے یا رب کیسے، آپ تو خالق ہیں، آپ کا ہمسایہ کون؟ کہا اَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ آج وہ میرے ہمسائے ہیں، آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ تو مسجد کو آباد کرنا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیت سنی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ میرا باغ ہے مسجد نبی کے سامنے، بیرہا، اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بخین بخین، بخین بخین کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ واہ بھائی واہ، بلے بخین بخین، ذالک مال رابح، what an amazing investment۔ ابو طلحہ کتنا پیارا سودا تھا، کتنا کمال سودا ہے کہ تو اللہ کی راہ۔ آج وہ باغ بیرہا مسجد نبوی میں شامل ہے، اور مسجد نبوی میں نمازیں ہو رہی ہیں، لوگ وہاں پہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، حلقات ہو رہے ہیں، لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں، سارا اجر ابو طلحہ کو پہنچ رہا ہے اور قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے، کتنا بڑا صدقہ جاری ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت باتیں صدقہ جاریہ کے طور پر بیان فرمائی۔ اور 5ویں چیز صدقہ جاریہ کے طور پر، او بیتا لابن السبیل بنا، کوئی شخص جو مسافر خانہ تعمیر کرتا ہے، دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے مسافر، ان کے لیے کوئی رہائش کا بندوبست کرتا ہے، کھانے کا بندوبست کرتا ہے، علم سیکھنے کے لیے آئے طالب علم، ان کے لیے رہائش کا انتظام کر دیتا ہے، کھانے کا انتظام کر دیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر مواخات کی مثالیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، کہا یا رسول اللہ اس کے پاس گھر نہیں ہے، میرا آدھا گھر لے لیجئے، اس کے پاس مال نہیں ہے، میرا آدھا مال لے لیجئے۔ اور ایک تو اٹھا، اس نے بات ہی ختم کر دی، کہا یا رسول اللہ میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس کو کہیے اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر لے۔ کیسی مواخات کی مثالیں قائم ہوئی۔ او بیتا لابن السبیل بنا، کہ تم بھی اگر کوئی یہاں پہ غریب مزدور ہے، فقیر ہے، جس کے پاس سر ڈھانپنے کو جگہ نہیں ہے، اگر تم اس کو چھوٹی سی کوٹری اس کو بنا دیتے ہو، کٹیا بنا دیتے ہو، اور اس کی آگے نسلیں اس وہاں پہ رہتی ہیں، تو تمہارے لیے جو ہے صدقہ جاری اللہ رب العزت لکھے گی۔ او بیتا لابن السبیل بنا۔ 6 نمبر پہ، او نہرا اجرا، او حفر بئرا، 2 الفاظ، او نہرا اجرا، یا وہ نہر بنوا دیتا ہے، او حفر بئرا، یا کنواں کھدوا دیتا ہے، پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ کے پاس اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت، میری والدہ فوت ہو گئی، لیکن میں سفر میں تھا، بعد میں آیا ہوں، مجھے یقین ہے اگر میں پاس ہوتا تو کچھ نہ کچھ وصیت ضرور کرتی، تو میرا دل کرتا ہے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں، تو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہا نعم ضرور کرو۔ تو پوچھے فأی الصدقۃ افضل، سب سے بہتر صدقہ کیا ہوگا فوت شدگان کے لیے؟ کہا سقی الماء، پیاسوں کو پانی پلا دو۔ یہ تمہاری ماں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی بدکار عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کی ساری زندگی گناہ معاف کر دیے تھے۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک نمازی کو پانی پلانا، سبحان اللہ و بحمدہ، کتنے بڑے اجر کا باعث۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ اگر تم، اب دیکھیں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے علاقے، تھر کے علاقے، سندھ کے علاقے، جہاں پہ بیچاروں کو صاف پانی پینے کے میسر نہیں، ان کے لیے آپ انتظام کرتے ہیں۔ یہ نبی اسلام کی تعلیمات، یہ پانی کا بندوبست کرنا۔ اور ایک واقعہ جو اکثر علماء سنایا کرتے ہیں، میں بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص
جس کی والدہ فوت ہو گئی، اور اس نے یہ حدیث سنی سعد بن عبادہ کی، اور اس نے پلاننگ کی کہ میں ہر جگہ پہ پانی کا بندوبست کروں گا، واٹر کولر کا ارینج کروں گا، اور وہ کر رہا ہے۔ اس کے بیٹے نے دیکھا کہ میرے ابا جو ہے پانی کا انتظام کرتے، اس کو جیب خرچی ملتی تھی، پاکٹ منی، اس نے سیونگ کرنا شروع کر دی۔ جب یہاں تک پہنچی کہ ایک واٹر کولر کا ارینج ہو جاتا ہے، اس نے اپنے محلے کی مسجد میں ایک واٹر کولر کا ارینج کیا۔ اب وہ شخص ایک دن اپنی محلے کی مسجد میں آیا اور آگے دیکھتا ہے کہ واٹر کولر لگا ہوا۔ کہا میں تو دور دور لگاتا رہا، یہاں قریب کی مسجد میں تو میں نے لگوایا ہی نہیں۔ امام مسجد سے پوچھا کہ واٹر کولر کس نے لگوایا؟ کہا پریشان کیوں ہوتے، تمہارے بیٹے نے لگوایا۔ اگر والدین نیک ہو تو اولادیں بھی ایسی ہوا کرتی ہیں۔ یہ پانی کا بندوبست بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ ساتویں چیز جو صدقہ جاریہ کے طور پر رسول اللہ نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا او غرس نخلا، کوئی درخت لگوا دیتا ہے، درخت۔ نبی اسلام کی ایک اور حدیث صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی متفق علیہ، آپ نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کوئی مسلمان ایک درخت لگواتا ہے یا کوئی فصل اگاتا ہے، اور اس فصل سے، اس درخت سے جتنے بھی جانور، چپائے، انسان، پرندے کھائیں گے، الا کان له صدقہ، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس درخت کے سائے تلے جتنی دیر وہ سایہ رہے گا، لوگ بیٹھتے رہیں گے، جانور بیٹھتے رہیں گے، اجر اسی کو پہنچتا رہے گا۔ یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ، اور یہ 7 چیزیں صدقہ جاریہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نقطہ اور مختصر بات جو خطبہ جمعہ کی رہ گئی وہ یہ ہے کہ دوسری صورت جو، ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کہ مرنے والا کچھ بھی کر کے نہیں گیا، آپ کچھ کرتے ہیں یہاں سے، اس کو اجر ایصال کرنا۔ اوصل یوصل ایصالا کا معنی ہوتا ہے کہ اجر کو کنڈکٹ کرنا، اجر کو ٹرانسمٹ کرنا، پہنچانا اجر۔ وہ کچھ نہیں کر کے گیا لیکن آپ اس کو اجر پہنچاتے ہیں۔ اس کی پہلی صورت کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ نبی اسلام کی حدیث، آپ نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، انسان کی جو جان ہے نا لٹکی رہتی ہے، بندھی رہتی ہے اس کے قرضے کی وجہ سے۔ جب تک اس کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا اس کی جان نہیں چھوڑتی، بلکہ یہ تو عام انسان ہے۔ نبی اسلام نے مستدرک للحاکم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص رجل یقتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہوا، ثم عاش، پھر زندہ ہوا، پھر جو ہے وہ شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، 3 دفعہ آپ نے کہا، لیکن اس کے ذمے قرض تھا، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے۔ یہ شہید معلق رہے گا، بندہ رہے گا۔ یہ قرض اتنی بری بلا ہے، نبی اسلام اس سے نجات لیتے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا اللہ قرض سے مجھے بچا کے رکھی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ نبی اسلام دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے آپ اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو مقروض ہوتا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث، بلکہ سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں یہ دونوں روایتوں کو جمع کر کے ایک پوری سٹوری آپ کو سناتا ہوں۔ نبی اسلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، نبی اسلام جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا پوچھا علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا علیہ دیناران، 2 دینار اس کے ذمے قرض ہے، 2 دینار۔ آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، اس کا جنازہ تم خود پڑھ لو اپنے بھائی کا، میں نہیں پڑھاؤں۔ پھر ابو قتادہ پیچھے کھڑے تھے اور انہوں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھا اور آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ علیہ، یہ میرے ذمے ہے، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ آپ نے پھر تصدیق کی، آپ نے کہا کہ سارا قرض جو اس کے ذمے ہے تو اپنے ذمے لے کے اس کو بری کرتا ہے؟ جی یا رسول اللہ، میں اس کو بری کرتا ہوں، اپنے ذمے لیتا ہوں۔ پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مسند احمد میں اس سے آگے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، راستے میں ابو قتادہ سے ملاقات ہوئی چند دنوں کے بعد، پوچھا ابو قتادہ وہ 2 دیناروں کا کیا بنا، قرض ادا کیا کہ نہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ، میں اس کا قرض ادا کر دیا۔ تو آپ کے جو الفاظ تھے، آپ نے فرمایا الآن بردت جلدہ، اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی، اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی۔ یہ لوگوں کو کیلے مالٹے نہ کھلاؤ، یہ ہے ایصال ثواب کے طریقے، یہ ہے ایصال ثواب جو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کا قرض ادا کرو۔
تم لوگوں کو کیلے مالٹے کھلواتے کھلواتے خود مقروض بن جاتے. تم نے اس کا قرضہ کیا خاک ادا کرنا, اس کا قرض ادا کرو. یہ سال ثواب کا بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا اللہ نبی اسلام نے بیان کیا سبب کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے. اور اس کے بعد نبی اسلام بعض اوقات غریبوں کا قرض اپنے ذمے لے لیتے. آپ نے فرمایا من ترک مالا فلورثته, جو شخص مال چھوڑ گیا اس کے وارث لے جائیں, ہمیں نہیں چاہیے. ومن ترک کلا فالینا, جو شخص قرض چھوڑ کے جاتا ہے وہ میرے پاس آ جائے, میں اس کو قرض ادا کر دوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. دوسرا طریقہ اصال ثواب کا, اس کی وصیت کو پورا کیا جائے. اس نے جو وصیت کی تھی کہ میرے نام کی مسجد بنوانا, یا کوئی واٹر کولر کا ارینج کرنا, یا میرے نام کے اتنے پیسے فلان جگہ پہ دینا رفع عامہ کے لیے, اس کی وصیت تم پوری کرو, اس کی قبر اللہ ٹھنڈی کرتے. تیسرا طریقہ اصال ثواب کا کہ اس کے ترکے کو تقسیم کیا جائے, اس کی وراثت کو صحیح اسلامی قانون کے مطابق, صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے. آج لوگ وراثت تقسیم کرنے میں ڈر نہیں مارتے. دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں, 4-5 لوگ, جو 5 حصوں میں تقسیم کرو کل وراثت کو. بھائی کس نے کہا کہ تم 5 برابر حصوں میں وراثت تقسیم کر رہے؟ کس نے تمہیں اتھارٹی دی؟ اسلام نے پورے حصے مقرر کیے, بیٹے کا اتنا حصہ, بیوی کا اتنا حصہ, اور باپ کا اتنا حصہ, اولاد کا اتنا حصہ, سارے مقرر ہیں. تم برابر برابر اپنی مرضی سے کیسے تقسیم کر سکتے ہو؟ اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو تو وراثت میں حصہ دیتے نہیں ہیں, اور کہتے ہیں جی اس کو جہیز نہیں دیا, اور طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں. یہ ساری ظالمانہ رویے ہیں, یہ ساری ظالمانہ روشیں ہیں, ان سے انسان کو بچنا چاہیے. ترکے کی تقسیم اس کے لیے اس کی قبر کی ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے, اس کے ذمے جو حقوق اللہ تھے وہ ادا کیے جائیں. اگر اس کے ذمے کوئی روزے تھے, اگر اس کے ذمے کوئی نظر اس نے مانی تھی, وہ پوری نہیں کر سکا, تو آپ اس کی طرف سے اس کی نظر پوری کریں. پانچویں چیز یہ ہے کہ اولاد صالحہ, جو شخص بھی نیک عمل کرتی ہے, جو اولاد صالح اس کے لیے نیک عمل کرے گی, اس کو اجر پہنچتا رہے گا. چھٹی اور آخری چیز یہ ہے کہ میت کے لیے دعا کی جائے, جو کثرت سے دعا, وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اور قرض کی بات کروں, قرض کوئی بھی ادا کر دے, یہ ضروری نہیں کہ اولاد یا ولی, کوئی بھی اس کا قرض ادا کر دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نجات کا باعث بنائیں گے. اور چھٹی اور آخری چیز میں بیان کروں, میت کے لیے دعائے مغفرت. نبی علیہ السلام کثرت سے فوت شدگان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام راتوں کو اٹھ کے جا کے بقیع الغرقد میں, قبرستان میں جا کے دعائیں کیا کرتے تھے. عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی السلام میرے سب پاس لیٹے ہوئے, اچانک سے چپ سے اٹھ کے چلے گئے, اور مجھے لگا کہ رسول اللہ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. میں پیچھے پیچھے آپ جنت البقیع میں گئے, اور وہاں پہ جا کے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. پہلے دعا کی, ہاتھ نیچے کیے, پھر ہاتھ اٹھائے, 3 دفعہ نبی اسلام نے دعا کی. پھر آپ واپس آ گئے, تو آپ راتوں کو اٹھ کے جا کے قبر والوں کے لیے دعا کرتے. اور اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلا کہ مسجد میں جھاڑو دینے والی فوت ہو چکی ہے, آپ نے اس کی قبر میں جا کے اس کے لیے دعا کی. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اپنی دعاؤں میں فوت شدگان کو یاد رکھنا چاہیے. اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذین شہدوا لك بالوحدانیہ ولنبیک بالرسالة وماتوا على ذلك. اور نبی اسلام کی دعائیں, قرآنی دعائیں, ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ 2 صورتیں اصال ثواب اور صدقہ جاریہ کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اجر پہنچتا رہتا ہے. اس کی یہ صورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں. اللہ رضی اللہ ہمیں کتاب و سنت پر صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم وصل عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية.
اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.